معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ رعد کی آیت 25 اور سورہ القصص کی آیت 77 تلاوت کی گئی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اور جو مال تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلائیے، اور جیسی اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس ایک دن کی وجہ سے
اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دور کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاجداروں کا تاجدار بنا، تاجداروں کا تاجدار بنا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، بن گیا جو گدا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہوا تیرا۔ کوشچن آور کے بعد لیتے ہیں خان صاحب ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحب۔ Thank you, Mr. Speaker. Question number 16. Answer taken is read. Please ask supplementary. بہت شکریہ اسپیکر صاحب، میرا سوال ریلیٹڈ تھا وہ پروٹیسٹ جو کہ ریڈ زون میں پچھلے 5 سالوں میں کیے گئے، اس کے حوالے سے میں نے تفصیلات مانگی تھی یہ 2 سیشن پہلے، اور مجھے تفصیلات کے اگینسٹ بریک اپ کے ساتھ انیکسچرز میرے ٹیبل پہ تھے، لیکن آج وہ انیکسچرز ٹیبل پہ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو اے ڈیٹیلڈ ایکسپینڈیچرز جو ریڈ زون میں ایکسپینسز ہوئے تھے۔ سر آرڈر کر دیں ہاؤس میں تو میں بات کر سکوں۔ جی بولیں مہرین رزاق بھٹو صاحبہ، آپ کو بولنے کے لیے
جی سر نوائز اتنا ہے میں بات کرنے میں سر. آپ کے پاس ہیڈ فون ہے؟ اگر ہیڈ فون ہے؟ جی اسپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے وہ ڈیٹیل جو بریک اپ مجھے ملا تھا وہ میری ٹیبل پہ آج نہیں ہے. مجھے صرف آج ہاف پیجر اس کا آنسر ملا ہے, لیکن میں پھر بھی سوالات کر لیتی ہوں. جس طرح سے ملک کے امن و امان کی صورتحال ہے اسپیکر صاحب, آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے جس طرح سے تمام سیاسی جماعتیں سوائے ایک سیاسی جماعت کے اس ہاؤس کے اندر سر جوڑ کے بیٹھی تھیں, انہوں نے اپنا لائحہ عمل تیار کیا. اور میں نے اس تفصیل میں دیکھا کہ پچھلے 5 سالوں میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس نے ایسے پروٹیسٹ کیے جس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پروٹیسٹ جہاں پاکستان کو ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس ہوں, کیا پاکستان اس چیز کا متمل ہے کہ جہاں غربت کی لکیر کے نیچے ہمارے عوام قوم سفر کر رہی ہو اور لاکھوں روپے کے ایکسپنسز ہو رہے ہوں, اور ایک وہ احتجاجی جو اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہوں, ایک وہ احتجاجی جو اپنے ریاست سے اپنے رائٹس کی بات کرتے ہوں, چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ہوں, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے وہ اسٹیل مل ہو, ان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا ہے. ایک وہ احتجاجی ہیں جو صرف قیدی نمبر 804 کے لیے احتجاج کرتے ہیں, جو ریڈ زون کے اندر جنہوں نے نہ کہ صرف پارلیمان کے اوپر اٹیک کیا, نہ کہ صرف انہوں نے 9 مئی جیسے واقعات کیے, نہ کہ صرف انہوں نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب پارلیمان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور پارلیمنٹ کی طرف سے اسپیکر صاحب نے ان پروٹیسٹرز کے اوپر ایف آئی آر کی تھی, ایک ان کا کیا ہوا, اور سیکنڈ مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ فیومز کے لیے اہلکاروں کی آنسو گیس ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے جو آلات پر ایئر پر پروٹیسٹ خریدے گئے اس کا مجھے منسٹر صاحب تفصیل دے دیں, جو کہ صرف ایک سیاسی جماعت کی طرف سے تھے, اور وہ پروٹیسٹرز جو ریاست سے اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے ان کے لیے کتنی آنسو گیس خریدی گئی. تو ریاست کا کردار تو عوام کے لیے ماں کی طرح ہونا چاہیے اور دہشت گردوں کی طرح ہونا چاہیے. سر میں نے سوال کر دیا کہ سر طلال چودھری صاحب, جی طلال چودھری صاحب. سر گزارش ہے کہ جو یہ ایکسپینڈیچرز ہیں ریڈ زون کی پروٹیکشن کے لیے, سر اس کے 2 بڑے ہیڈز ہیں. ایک تو جو فورسز آتی ہیں ان کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ, پھر اس کے بعد جو کنٹینرز ڈپلوائے کیے جاتے ہیں, اور سر اس کے بعد دوسرا بڑا ہیڈ جو ہے وہ ان کے رہنے کا اور ان کی فوڈ کے لیے جو ہمیں بجٹ چاہیے ہوتا ہے. سب سے زیادہ پیسے جو پچھلے 5 سال میں 2022-23 میں, کیونکہ سب سے زیادہ دھرنے اور اسلام آباد پہ حملے ہوئے جی, اس وقت 72 کروڑ 40 لاکھ اور 31,000 یہ ہمارے ایکسپینڈیچرز اس پہ آئے ہیں. اس سے پہلے سالوں میں سر یہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں یہ اس سے کئی گنا کم ہے سر. یعنی یہ 2019-20 میں یہ جتنے پروٹیسٹ بھی 19-20 میں ہوئے ہیں یا ریڈ زون کی پروٹیکشن کے لیے, جو اس وقت یہ پورے ایکسپینڈیچر صرف 15 کروڑ روپے ہیں. اور سر یہی ایکسپینڈیچر جو 22-23 میں آ کے یہ 72 کروڑ روپے ہیں. اور اس دفعہ بھی کیونکہ ابھی آن گوئنگ ہے سر جو یہ والا سال, اور اس سال بھی یلغار ہوئی ہے, اور اس پہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کی سر فائنل ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی ہمیں پیسے ملے نہیں ہیں. سپلیمنٹری گرانٹ صرف ابھی ہمیں 10 کروڑ روپے کی ملی ہے. بہرحال سر یہ بالکل ویلڈ کویشچن ہے کہ یہ ایکسپینڈیچر جو کہ لوگوں کی کسی صحت اور تعلیم پہ لگنے چاہیے, یہ انفارچونیٹلی یہ صرف پروٹیکشن, اور اس میں احتجاج جتنے مرضی کریں سر, یہ 100 احتجاج کریں, لیکن احتجاج کو قانون کے دائرے میں, جو کہ کورٹس کا بھی حکم ہے, ہمارا قانون بھی ہے, یہ کوئی
اگر اس کے درمیان رہتے ہوئے کریں تو یہ ایکسپینڈیچرز بھی نہ ہو اور باقی چیزیں جو یہ بدنامی ہوتی ہے پوری ریاست یا اس کے کیپٹل میں اس طرح کے ہنگامے کی وہ بھی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. سیر کامران صاحب آسکن. شکریہ چیئرمین صاحب. میرا جو ہے سپلیمنٹری یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس فائنینشیل امپلیکیشن کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے جیسے کہ ابھی بتایا ہے منسٹر صاحب نے کہ کنٹینرز رکھے جاتے ہیں, کچھ کنٹینرز میں پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں جو بزنس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے, جو کنٹینرز جو یہاں پہ کئی دنوں پڑے رہتے ہیں, کیا اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کو بھی دیکھا ہے کہ کیا لاس آتا ہے؟ جی تلال چودھری صاحب. یہ ہے کہ کنٹینرز جو ہیں وہ جو خالی ہوتے ہیں انہی کو ہم ہائر کرتے ہیں اور اس کی سر پراپر پیمنٹ جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں ان کو کی جاتی ہے سر. یہ ایسا جو ہماری ایم این اے صاحبہ نے کہا ہے, یہ ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا سر, اور وہ بھی کنٹینر جو تھا وہ کنٹینر ٹرک میں موجود تھا جس کی وجہ سے لگا یہ کہ شاید وہ وہاں رکھا گیا ہے رکاوٹ کے لیے, حالانکہ جتنے کنٹینرز بھی لیے جاتے ہیں سر وہ کمپنی سے اسے پراپر ان کو لیتے ہیں اور وہ خالی ہوتے ہیں سر. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن مس شائستہ خان صاحبہ. ناٹ پریزنٹ. نیکسٹ کوشچن مس آسیہ ناز تنولی صاحبہ. سوال نمبر 83. آنسر ٹیکن از رائٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ تفصیل سے جواب تو دے دیا گیا ہے, لیکن سر میرا سوال ہے کہ اس ایئرپورٹ پہ کیونکہ کراچی ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور بین الاقوامی اور داخلی جو ہے ٹریولنگ کا نظام یہیں پر ہے اور یہاں پہ نقل و حمل کا یہ مرکز ہے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ پہ ابھی تک کیا ضروری اقدامات کیے گئے ہیں؟ اگر یہ پائپ لائنز جو ہیں جس کے اوپر میں نے سوال دیا ہے کہ پائپ لائن کے جو دوبارہ سے اس کا ان پائپ لائنوں کو درست کرنے کے لیے کیا ضروری انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ اس طریقے سے نہ ہو, اور انفراسٹرکچر کو کس طریقے سے دوبارہ بنایا جائے گا کہ کافی عرصہ یہ نکال لے, اور کیا ہوائی اڈے کی آمدنی جو ہے وہ انفراسٹرکچر پر لگائی جاتی ہے؟ جی اب یہ منسٹری آف زیب جعفر صاحبہ آپ. جی تھینک یو آنریبل اسپیکر. جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ضروری بالکل. کراچی ایئرپورٹ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستانی انٹرنیشنل اینڈ لوکل فلائٹس. یہ جو پائپ لائن جس کا یہ ذکر آنریبل ممبر کر رہی ہیں یہ روف ٹاپ پہ تھا, یہ سیلنگ میں پائپ لائن تھا اور پچھلے 30 سال سے یہ کیونکہ یہ آئرن کا بنا ہوا تھا تو رسٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بسٹ ہوا. لیکن یہ ایک نہ یہ کسی کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کنسٹرکشن ایرر تھا یا کچھ, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے جس کے اوپر رسٹ آیا جس کی وجہ سے یہ بسٹ ہوا. لیکن مینٹیننس بجٹ جو ہے جی کراچی ایئرپورٹ کا ہے اباؤٹ 350 ملین, جس میں 200 ملین جو ہے کنزیوم ہو چکا ہے. لیکن ابھی اس کے اوپر جو ہے ریپیئر کا کام جاری ہے, لیکن کیونکہ کراچی ایئرپورٹ بہت بیزی رہتا ہے تو اس لیے شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی جب جو ہے رننگ بھی ہو رہی ہے ایئرپورٹ کی, اس کے ساتھ ہی جو مینٹیننس کا کام بھی ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں پہ ایک کمیٹی کا کہا کہ کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اوپر انکوائری ہو تو اس پہ کسی کو بھی آپ نہیں یہ قصوروات کر سکتے. There is no supplementary on this question. Next question, Tahira Aurangzeb Sahib. Thank you, Chairman Sahab. मेरा question number 85. Answer taken as read. मेरा ये सवाल है जी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा से कि PIA के साथ इतना अमला एक जहाज़ के साथ क्यों तानीयात किया जाता है जबकि दीगर एयरलाइंस के साथ इंटरनेशनल भी फ़्लाइट हो तो 30 से 32 लोग होते हैं, तो PIA के साथ 120, 125, 130 क्यों है? इसकी वजह क्या, बल्कि इससे भी ज़्यादा है. क्या ये सियासी लोग भर्ती करते हैं या ये जब भी जो हुकूमत आती है वो अपने लोग करते हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए. थैंक जी मोहतरमा ज़ेब जाफर साहब. थैंक यू स्पीकर साहब. वैसे तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं क्वेश्चन नहीं है, लेकिन
میں آنریبل ممبر کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پی آئی اے نے اپنے آپ کو ریشنلائز کرنے کے لیے اسٹاف کو جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی ہے اور 18,000 سے اب 7,100 امپلائیز ہو گئے ہیں اور جس میں سے 230 امپلائیز جو ہیں وہ ایئر کرافٹ کے جو ہے ان ریشن ہیں. تو اس وجہ سے ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. جہاں آنریبل ممبر کی کوئری ہے کہ ایک ایئر کرافٹ کے ساتھ زیادہ فلائٹ میں اٹینڈنٹس ہوتے ہیں یا زیادہ لوگ ہوتے ہیں, تو اگر یہ اس کی کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل کا ٹائم دیں تو میں ان کو پرووائڈ کر سکتی ہوں. شازیہ صوبیہ اسلم صاحبہ ٹو آسک ون سپلیمنٹ. تھینک یو سر. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ پی آئی اے کے روٹس جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں سکھر اور اسلام آباد سے سکھر اور کراچی سے سکھر کی طرف, لیکن ان کے جو فیئر ہیں وہ بہت ہائی ہیں. لوگ دبئی کے لیے جتنا فیئر پے کرتے ہیں اتنا ہی ہم سکھر جانے کے لیے فیئر پے کرتے ہیں. تو کائنڈلی اس پہ بھی کوئی کنسیڈر کیا جائے یا کوئی پالیسی لائی جائے کہ اس فیئر کو بھی کم کیا جائے. جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. آنریبل ممبر کا جو کویشچن ہے, اگلے جو کویشچنز آ رہے ہیں اس میں خصوصی طور پہ سکھر ایئرپورٹ کے اوپر ڈیٹیلز ہیں, تو اگر آپ کہیں تو میں تب ایڈریس کر دوں, اور اس میں ایئر فیئر کے اوپر بھی کویشچن سیپریٹ ایک آیا ہوا ہے. آپ اس طرح کیجئے نا کہ دیکھیے فیئر والا کویشچن تو بالکل ٹھیک ہے. اب پی آئی اے ہوش ربا جو ہے نا وہ ان کی قیمتیں ہیں ٹکٹوں کی, تو اس پر ایک آپ ڈیٹیل آنسر بنا لیں, جی نیکسٹ روٹر ڈے پہ اس کو آپ پیش کر دیجئے. تھینک یو. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن جی, رائے حسن نواز خان صاحب. Not present. Moving to the next question. اچھا, ہم اس سے پہلے کہ نیکسٹ کوشچن پہ جائیں, ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ کے لیے. میں I have the attention of the House. The honorable members are informed that the students of faculty members from Air University are sitting in the visitors. We welcome them. جی مسٹر نوید جیوا صاحب. ناٹ پریزنٹ. مس شرمیلا صاحبہ فاروقی حشام. ناٹ پریزنٹ. مسٹر رائے حسن نواز خان. ناٹ پریزنٹ. اگین آسیہ ناز تنولی صاحب. میں سوال نمبر 99. آنسر ٹیکن از رائٹ. سر میرا سوال اسی سوال سے ریلیونٹ ہے, لیکن میں اس پہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا انفراسٹرکچر کی کے حوالے سے اور ہوائی اڈے کی توسیع کے حوالے سے اس پر کوئی عمل درآمد کیا جائے گا, اور کیا آپریشنل بجٹ کا آڈٹ کیا جاتا ہے سالانہ, اور اس بجٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. جی محترمہ زیب جعفر صاحب. آنریبل ممبر کا جی جو سوال ہے کہ جی بجٹ کا میں نے بتایا کہ اگر یہ, کیونکہ یہی کویشچن پہلے بھی آیا ہے, اس کا آگے ایکسٹینشن ہے یہ کویشچن, کہ جی میں نے بتایا تھا کہ اینول بجٹ جو ہے اس کا جو ریپیئر مینٹیننس آف دی ایئرپورٹ از 350 ملین, اور یہ ایک اچھا اماؤنٹ ہے. تو اسی سے جو ہے مینٹیننس چل رہی ہے ایئرپورٹ کی, اور ایکسپینشن اور رینیو جو ہے یہ ظاہر ہے جو ہمارے مین سٹریم ایئرپورٹس ہیں ان کو آگے جو ہے پی آئی اے سوچ رہی ہے پرائیویٹائز G2G کرنے کا, تو اس میں ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ بھی آتا ہے, لیکن فی الحال جو اس کی ویئر مینٹیننس کے لیے 350 ملین جو ہے الوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں. صوفیہ سعید صاحبہ ٹو آسک ون کوسچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پاکستان کے سارے ایئرپورٹس میں سب سے زیادہ گندا رہتا ہے, کلیننگ نہیں, اس کی ٹرالیز کے ٹائر ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹریز بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ اور بھی بڑے مسئلے ہیں, حقیقت ہے, آپ بتائیں آسیہ صاحب. جی بالکل, آنریبل ممبر نے صحیح بتایا کہ کیونکہ پرانا ایئرپورٹ ہے اس میں زیادہ مینٹیننس کے کام نکلتے رہتے ہیں, تو جس طرح انہوں نے پن پوائنٹ کیا تو یہ آگے ڈپارٹمنٹ کو بھیجا جائے گا جی, اور اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا, کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس ہے, صرف مینٹیننس انہوں نے کرنی ہے.
جب پیسہ بھی ہے ان کے پاس اور مینٹیننس بھی انہوں نے کرنی ہے, تو کیا ایسی چیز ہے جو دونوں کے درمیان حائل ہے, بتا سکیں گے آپ؟ بیسکلی جی نیگلیجنس کو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈیفینس میں ابھی آئی ہے ایویشن, ابھی 1 ماہ ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو بہتری نظر آئے گی. اچھا, ایویشن والوں نے اس میں بڑا کام کر لیا, اب آپ کریں گے, چلے اللہ کرے ہو جائے. امید, آپ ہم سے امید رکھیں. نیکسٹ کوشچن مس شاہدہ بیگم. شکریہ شاہدہ جناب رحمانی. اسپیکر. جناب چیئرمین, میرا سپلیمنٹری سوال ہے کہ جو پی آئی اے کوشچن نمبر 101. آنسر ٹیکن از رائٹ. تھینک یو. میں نے یہ سوال کیا ہے جو پی آئی اے کی پروازیں ہیں, خاص کر بیرونی ممالک, وہ سامان جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری ٹائملی تو کیا وہ بالکل کرتی نہیں ہے, وہ گما دیتے ہیں. مجھے جو ڈیٹا میں نے مانگا تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, ہر شہر سے تقریباً 1 سال میں 4,000 4,500 کا ڈیٹا ہے کہ جو اتنے پیسز وہ گما دیتے ہیں. اور میرا کویسچن سپلیمنٹری یہ ہے, اور یہاں میں نے کیا بھی ہے ایک پارٹ میں, کہ پی آئی اے اس پہ حکومت, ڈیفنس منسٹری جو ہے کیا اقدامات کر رہی ہے کہ تاکہ یہ ریفارمز ہوں, یہ سامان وقت پہ لوگوں کو ملے, یہ گم نہ ہو. لیکن مجھے جواب دیا گیا کہ مختلف اقدامات ہو رہے ہیں. میں نے یہی تو پوچھا ہے کہ کون سے اقدامات ہو رہے ہیں. اب مختلف اقدامات سے آپ میری تشفی کریں کہ کون سے وہ مختلف اقدامات ہیں. یہی میرا سپلیمنٹری کویسچن ہے. زیب جعفر صاحبہ, یہ مختلف اقدامات کو ذرا ڈیفائن کر دیں. جی آنریبل ممبر جو ڈیٹا منگوایا ہے جی, کیونکہ یہ بہت واسٹ ہے, انہوں نے پوچھا کہ ہر سٹی کا ایئرپورٹ میں جو مسنگ لگیج تھا اس کا ڈیٹا دیں. اگر یہ خصوصی طور پہ کسی ایئر لائن کا یا کسی ڈیوریشن کا بتائیں تو وہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. دوسرا پوچھا گیا جی کہ آپ کیا انسینٹیوز لے رہے ہیں. دیکھیں جی, جب یہ انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں, سو وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اس میں زیب جعفر صاحب معاف کریے گا, دیکھیں ممبر کا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جتنا ڈیٹا پوچھنا چاہیں, اور آپ لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو وہ مہیا کریں. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ زیادہ ڈیٹا مانگ لیا اس لیے ہم نہیں دے رہے, تو یہ اٹس ناٹ آنسر. جی سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ایک بکلیٹ بن جاتی ہے, اتنا ایکسٹینسو ڈیٹا ہے. نہیں, بک لیک بن جائے یا باہر گاڑی میں آپ کو فوٹو اسٹیٹ کھڑی کرنی پڑے, ان سے کہہ دیں جی باہر گاڑی کھڑی ہے آپ لے جائیں, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی آنسر نہیں ہے کہ جی ڈیٹیل تھا, زیادہ تھا اس لیے ہم نہیں دے سکے. پلیز جی ٹھیک ہے جی, اگر آنریبل ممبر کو چاہیے اس پورے ایئر کا تو انشاءاللہ وی ول پرووائڈ. اچھا جی, بات کی گئی کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اصل میں وی ہیو ٹو کمپیٹ ود انٹرنیشنل مارکیٹ, اور اس میں جو ہے ہم نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے کلوز جو ہے ویٹ رکھا ہوتا ہے. لیکن جب کبھی فلائٹ کی ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہو تو جہاز چھوٹا آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ لگیج ڈراپ کرنا پڑتا ہے. لیکن پی آئی یہ سروس جو پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کا لگیج ہے اس کو اگلے دن ہی اس کے ڈور اسٹیپ پہ اس کے گھر پہ ملے. لیکن اگر کبھی بڑا جہاز ہے اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ آگے جو ہے کلائمیٹ ونڈس جو ہیں اسٹرانگ چل رہی ہیں, یا آپ کا جو فیولنگ ہے زیادہ کنزیوم ہوگا, تو اس وجہ سے بھی لگیج ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑے پرابلمس ایشو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن اس کے لیے جو ہے پی آئی اے جو ہے اپنے ممبرس کو, اپنے پیسنجرس کو فلی طور پہ جو ہے کمپنسیٹ کرتی ہے اور لگیج ان کے گھر ڈور اسٹیپ تک پہنچاتی ہے. سر کامران صاحبہ, آپ نے اس پہ سپلیمنٹری پوچھا ہے یا بٹن پہ دبا کے کچھ رکھ دیا آپ نے؟ ہٹا لیں, مستقل چل رہی ہے. جی وہ میرا پی آئی اے پہ ہی تھا, 85 پہ تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی پوچھ لیتی ہوں. نہیں وہ تو ہے وہ پی آئی اے سے, میں کیونکہ سٹاف کے بارے میں پوچھا تھا تو میں پوچھنا یہ چاہتی تھی. وہ تو گزر گیا جو زمانہ, اسے بلائی دیں, آپ آگے چلیں. امپورٹنٹ تھا کیونکہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ گولڈن شیک ہینڈ انشاءاللہ. نیکسٹ کوسچن سمینہ خالد گورکی صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 115. آنسر ٹیکن از ریڈ. جی بہت ڈیٹیل میں جواب دیا ہے مجھے منسٹری نے, اور منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, میرا حال ہے ان کا سن نہیں رہے ہیں, لیکن بہرحال میرا طلال چودھری صاحب آپ کی توجہ چاہ رہی ہیں آنریبل ممبر. جی میرا سوال ہے ان سے جی, بہت تفصیلی جواب ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بڑی محنت سے ڈپارٹمنٹ نے بھیجا ہے.
یہ جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہیں 3 سالوں میں 156 ہیں، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، فزیو تھراپسٹ بھی ہیں، تمام عملے کی انہوں نے ڈیٹیل دی ہے. تو کیا یہ کافی ہے؟ کیونکہ مجھے ہاسپٹل سے ایک تو وہ ان کے ایڈمنسٹریشن سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ صفائی بھی نہیں ہے، اور یہ عملہ جو ہے یہ مطلب ان کے سارا ڈپارٹمنٹ کے لیے کافی ہے یہ ہاسپٹلس کے لیے؟ جی طلال چودھری صاحب پلیز. سر گزارش یہ ہے کہ بالکل ناکافی سٹاف تھا سر. یہ جو سی ڈی اے کا ایک ہی ہاسپٹل ہے اس کے لیے 3 ایڈورٹائزمنٹس مختلف کی گئی ہیں، پہلے 22 میں، پھر 23 اور 24 سر، کیونکہ سر بجٹ بھی اس سے پہلے ایلوکیٹ کروانا ہوتا ہے، اور بجٹ ایلوکیٹ ہونے کے بعد یہ ہماری ایم این اے صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہاں ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے. ابھی بھی ایک جو لاسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے 1 اکتوبر 2024 کو، اس میں بھی سر ابھی کچھ لوگ جتنے ریکوائرڈ تھے وہ پورے بھرتی نہیں ہو سکے جی. اور یہ صرف سی ڈی اے جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے ہے. سی ڈی اے کی جو ڈسپینسریز ہیں ابھی اس کے لیے بھی ہمیں اس اسٹاف اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف چاہیے جی. اس کا بھی بجٹ ہم ایلوکیٹ کروا کے وہ لیں گے. یہ بات کہ اس وہاں پر صفائی یا باقی چیزیں، میں اب گزارش کروں گا ایم این اے صاحبہ سے کہ آپ کو فرق فیل ہوگا اگر آپ اب ہماری ہیلپ کریں کہ اب چیزیں اگر بہتر نہیں ہیں لوگوں کے بعد، تو بالکل پھر ہم رسپانسبل ہیں، لیکن کافی ساری چیزیں سر بہتر ہوئی ہیں ہاسپٹل میں. There is no supplementary on this question. We are moving on next. Shamila Farooqi Asham Sahaba, she is not present. Next question, Muhammad Farooq Sattar Sahab, I don't see him. And again, Rai Hassan Nawaz Khan Sahab, he is also not present. Next question, Ms. Shazia Mari Sahaba, can't see her. So, moving on the next. Mr. Anjum Akil Khan Sahab is sitting here. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. Question number what? کوشچن نمبر 120. Answer taken as read. No. یس سر. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، بڑا انہوں نے تفصیلی جواب دیا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ گوادر سے کتنی فلائٹیں جا رہی ہیں اور مزید ان میں اضافے کا امکان ہے. نمبر 2، پی آئی اے کے کتنے جہاز گراؤنڈ ہیں اور ان کے میں کیا صلاحیت ہے دوبارہ چلنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے؟ جی محترمہ زیب جعفر. آنریبل اسپیکر، گوادر سے جی 2 انٹرنیشنل فلائٹس جا رہی ہیں جی فرام گوادر ٹو عمان، اور اس میں جو ہے جی اس میں زیادہ تر جو ہمارے جو لیبر کلاس ہے وہ کیونکہ اپنے بزنس اپنے جابس کے سلسلے میں اس چیز سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں کہ گوادر ایئرپورٹ کو جو ہے اوپن اسکائی پالیسی ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے جتنی بھی فلائٹس ہیں فرام ہماری یو اے ای سے یا دوسرے ملکوں سے ان کو فریڈم ہے ٹو فلائی اوور. دوسرا اس میں ہم ایک اور فیسیلیٹی دے رہے ہیں ایکسکیوز می، اس میں ایک اور فیسیلیٹی جو دے رہے ہیں کہ ری فیولنگ آف انٹرنیشنل فلائٹس، جو فلائٹس جو ٹریول ہوں گی وہ یہاں پہ جو ہیں ری فیول ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں گوادر ول بی اے ویری امپورٹنٹ ایئرپورٹ. انہوں نے پوچھا کتنی پلینس ہیں، 33 پلینس ہیں جی پی آئی اے کے پاس، جس میں سے 19 جو ہیں فنکشن ہیں، اور یہ جو باقی پلینس جو ہیں جس میں بوئنگ بھی ہیں ان کو جو دوبارہ جو ہے ریفربش کر کے دوبارہ ہم لوگ جو ہیں لے کے آ رہے ہیں جی، فلائٹس کو یوز کریں گے انشاءاللہ. سید وسیم احمد صاحب ٹو آسک ون. یہ اپنے سامنے سے آپ مجمع ہٹا لیں، آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. میرا سپلیمنٹ یہ کہ جو پی آئی کی فلائٹس کے حوالے سے کہ 2015 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور نون لیگ کی گورنمنٹ وہ تو آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں سوال پوچھ لیں. تفسیر بتانا بہت ضروری ہے. تفصیل نہیں، آپ کا سوال ہے تو سوال بتا دوں. کیا حکومت پاکستان پی آئی اے کے جو ہماری ہیں کہ وہ حیدرآباد
اور اسلام آباد کی ایک ہفتے میں ایک فلائٹ چلتی تھی جو بند ہو گئی. کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس فلائٹ کو دوبارہ اوپن کرنے کا, کیونکہ وہاں بزنس بھی ہے, 35 لاکھ کی عوام بھی ہے؟ جی محترمہ صاحب, جی ملتان بھی شامل کر لیں, مائک بند ہونے کے بعد کا ہے. جی آنریبل اسپیکر صاحب, کیونکہ یہ سوال تو گوادر رپورٹ پہ تھا لیکن آنریبل ممبر کے کویسچن کو امپورٹنس ہے. جی تو کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا ہمارے پاس فلیٹ کا کنسٹرینٹ ہے, ہمارے پاس جہاز کم ہے, تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ان روٹس کو جو ہے ہم پائیورٹی دے رہے ہیں جو بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں, جو انٹرنیشنل روٹس کے ہیں. تو ابھی اسی کنسٹرین کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. اور ابھی مزید جو ہے اگر ہماری جس طرح یہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نئی بوئنگز جو ہیں ہم ریفربش کر رہے ہیں, دوبارہ اپنے لے کے آ رہے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو روٹس میں, جس میں حیدرآباد کا آپ نے ذکر کیا, ملتان کا ذکر ہوا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈ کریں گے. بدامی صاحب آپ نے پوچھنا ہے. بادین صاحب جی ہاں, شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب میرا کویسچن یہ ہے کہ گوادر سے کوئٹہ اور تربت سے کوئٹہ یہ وہ فلائٹس تھے جو 100% اس میں پیسنجر آتے جاتے تھے, لیکن 2 سال سے یہ فلائٹس بند ہو چکے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بلوچستان کا اگر آپ کوئٹہ سے گوادر تک کا سفر کریں, 14 گھنٹے کا سفر ہے جو بائی ایئر 1 گھنٹے کا ہے, تو بلوچستان کے بزنس مین اس میں بڑے پریشان ہیں. جی تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اگر وہ فریش کویسچن ڈال دیں تو میں ان کو ذرا اچھی طریقے سے اچھا یہ صحیح ہے, آپ چلے فریش ڈال دیں. مس جعفر صاحبہ, یہ ایک ہمارے ممبران نے کالنگ اٹینشن ڈالا تھا اور اس میں ڈومیسٹک فلائٹس جو تھی وہ پی آئی اے کی تو بہت کم ہوتی جا رہی تھی, لیکن نجی ایئر لائنز جن کو ہم نے لائسنس دیے ہوئے ہیں, جس میں ایئر سیال, فلائی جنا اور سرین وغیرہ آپ سب جانتی ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈومیسٹک فلائٹ جو ہیں وہ کم کر کے انٹرنیشنل زیادہ کنورٹ کر دی. لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو ایک قانون کے مطابق ان کو ایک خاص پرسنٹیج ڈومیسٹک جس کے نام پہ انہوں نے لائسنس لیا ہے وہ چلانا لازمی ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے ریفر کیا تھا کمیٹی میں ایویشن کی. اب جس طرح ایویشن چونکہ وہ اختتام پا چکا ہے تو اب یہ ذمہ داری منسٹری آف ڈیفنس کی ہے. میرے خیال میں آپ وہ کالنگ اٹینشن اور وہ ریفر جو کیا گیا نیشنل اسمبلی کے چیئر سے اس کو منگوا لیں اور ان ممبران کو اس پر بٹھا دیں اور بادینی صاحب کو بھی بلا لیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ دیرینہ مسئلہ ہے اور ممبران اس سے سارے جو ہے وہ متاثر ہیں, تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. تھینک یو. انشاءاللہ جی. ٹھیک. مس شیلا رضا صاحبہ ٹو آسک ون کوسچن. کھڑی ہے سر. کوسچن نمبر 138. آپ نے بٹن پریس کیا تھا, میں سمجھا آپ اس پہ ایک سپلیمنٹری چاہ رہے ہیں. میرا بٹن پتہ نہیں کیسے پریس ہو. چلیں آپ رہنے دیں. پھر رائد حسن نواز صاحب موجود نہیں, فاروق ستار صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نیکسٹ کوسچن. شکریہ چیئرمین صاحب. میں نے یہ بارہا یہ سوال ڈاکٹر صاحبہ نمبر بول دیں. کوسچن نمبر 123. آنسر ٹیکن از رائٹ. I have repeatedly, not just me but this house also, on the state of affairs Karachi airport پہ اور پھر سکھر airport جو ایک major in that region serving South Punjab, Balochistan and serving Upper Sindh کہ وہ سکھر ایئرپورٹ بالکل inadequate ہے. تو اس جواب میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پلاننگ سٹیج میں سکھر ایئرپورٹ کی پلاننگ سٹیج میں ہے, لیکن جہاں تک کراچی ایئرپورٹ کی بات ہے جو بہت ہی میجر ڈس ریپیئر میں ہے, آئی ڈونٹ سی, حالانکہ اسی ہاؤس پہ پہلے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ کراچی ایئرپورٹ بھی نئے سر تعمیر ہوگا, لیکن اس جواب میں کہیں بھی نئے ایئرپورٹ کا ذکر نہیں ہے. تو کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ وضاحت کریں گی کہ آیا یہ اس ہاؤس میں کئی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ نیا ایئرپورٹ کراچی میں بننا جا رہا ہے,
تو وہ اب اس وقت کہاں ہے وہ منصوبہ, اس کے بارے میں کلیریفائی کریں, اور سکھر ایئرپورٹ کی بھی ڈیٹیلز دیں کہ یہ مہینے, تو یہ کئی سالوں سے ہمیں یہ مہینے ملتے ہیں کہ ان مہینوں میں ابھی پلاننگ سٹیج میں ہے, اس کی ایگزیکیوشن پلان اور اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل اباؤٹ دا پروجیکٹ ان سکھر, اس کے بارے میں بتا دیں. جی زیب جعفر صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Karachi Airport. اس میں جی several projects are currently underway, اور اس میں upgradation of old runway جو ہے جی, جس میں new LED based air field system جو لگایا جا رہا ہے, جس کے اوپر cost آ رہی ہے جی 8.3 billion. Project expansion to be completed by 2026. پھر بات کی جی سکھر کی, جی بالکل سکھر is very important for the South پنجاب as well as سندھ. اس کی اپگریڈیشن کے لیے جی بے نظیر بیگم نصرت بھٹو ایئرپورٹ سکھر, اس کا جو ہے اس کے اوپر بھی جی کام شروع ہونا ہے جی. اس کا PC1 بن چکا ہے 40 بلینز کا, اینڈ اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کام شروع ہوگا. ابھی اس کی ڈیزائننگ فائنل ہونی ہے آرکیٹیکچر کی, اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ اماؤنٹ جو ہے 40 بلین کی یہ لگے گی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی میڈم کا کویسچن ہے تو آئی کین ایڈریس. میرین رضا بھٹو صاحب ٹواکس. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میرا بھی کنسرن اسی حوالے سے ہے کہ سندھ کے اندر صرف 2 ایئرپورٹ فنکشن ہیں, ایک کراچی کا اور دوسرا سکھر کا. تو مجھے ایویشن کمیٹی میں لاسٹ ٹائم بتایا گیا تھا کہ ایک تو انٹرنیشنل اس کو کیا جائے گا اپ گریڈ کرنے کے لیے اسی سال میں, اور دوسرا انٹرنیشنل فلائٹس کی بھی لینڈنگ ہوگی, اور سیکنڈ یہ بھی بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ حج فلائٹس بھی اسی سال شروع کی جائیں گی. تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں لاسٹ بریفنگ میں ہمیں بتائی گئی تھیں. جی زیب جعفر صاحب. جی آنریبل ممبر کا کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کیونکہ منسٹری آف ایویشن جو ہے اب ڈیفینس میں آئی ہے, تو آئی ڈونٹ نو کہ پریویس میٹنگز میں کیا ڈسکشنز ہوئی, لیکن جو آنریبل کا ممبر کا جو کویسچن ہے ان کو یہ پھر میں انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہوں. آپ ویسے ایویشن کے ساتھ ایک الگ بریفنگ رکھ لیں, بیکاز کافی کنسرنز لوگوں کے ممبران کے ایویشن سے متعلق ہیں, تو وہ آپ کو ظاہر ہے گائے بگائے ان کے جوابات تو دینے پڑیں گے. نیکسٹ کوشچن مسٹر احمد سلیم صدیقی صاحب. One to 4 question. Answer taken is read, sir. Supplementary. جی الاؤڈ کیا میں نے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہے. اچھا. تو کب تک جو ہے وہ اسلام آباد آ جائے گا؟ نہیں سر, پنڈی کا تو ویزا لگانا پڑے گا. یہ کس نے لکھ دیا پنڈی میں جو نہیں آ سکتا؟ یہ کون سا جواب ہوا طلال چودھری صاحب؟ سر یہ کتنے دیکھیے سر طلال صاحب, آپ بلال, طلال اور پیچھے مسٹر کمال, یہ 3 جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپس میں باتوں میں نہیں. سر سینئر منسٹر میں ان کا پارلیمانی ابھی اتنا ہے. اب وہ بتائیں کہ سوال کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ پنڈی میں ریکارڈ ہے اس لیے لایا نہیں جا سکتا. پنڈی کا ویزا لگے گا کیا؟ سر گزارش یہ ہے کہ سر اس کا پارشل ریکارڈ جو ہے وہ سر ہم نے لے لیا ہے. سر یہ بالکل سر انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب سے اسلام آباد بنا ہے یہ ہے اسلام آباد میں, لیکن کیونکہ یہ پورا موضع کا زیادہ حصہ جو تھا وہ سر پنڈی میں ہے, تو موضع کا پورے کا ریکارڈ جو ہے وہ پنڈی والوں کے پاس ہی ہے سر ریونیو کا. اب اس کا جو پارشل حصہ ہمارے پاس ہے سر, اس کا پارشل ریکارڈ آ گیا ہے. یہ بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اس کا کمپلیٹ ریکارڈ سر انشاءاللہ سر کب تک آ جائے گا طلال چودھری؟ سر میں نے تو آج بھی کہا کہ اس کو ایز سون دیکھیں یہ ایک موضع ادھر ایک موضع ادھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. 2 موضع ہونے چاہیے. سر یہ جو موضع ہے یہ موضع کا کچھ حصہ ہمارے پاس ہے, زیادہ موضع کا جو حصہ ہے وہ پنڈی میں ہے سر. لیکن سر یہ ٹھیک ہے کچھ زمین والا موضع ہے, جراب والا تو نہیں نا. یہ میں وہ سمجھ 2 موضع ایک ساتھ ہو. نہیں یہ سر دوسرا زمین والا سر. جی سر. اچھا گاؤں والا موضع, میں سمجھا ایک موضع ادھر ایک ادھر, تو وہ نہیں ٹھیک جوڑی سر یہ آ جائے گا سر. اچھا ٹھیک ہے, 2 ہونے چاہیے سر. ٹھیک ہے جی, آ جائے گا صدیقی صاحب انشاءاللہ یہ موضوع بھی. ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پہ. شادیہ صوبیہ صاحبہ آپ کا سوال ہے جی. جی سر, کویسچن نمبر 125. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سر آنسر مجھے ڈیٹیل میں دیا گیا ہے, لیکن میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 1 and 239 کس طرح سے یہ جو
پنڈی میں اور اسلام آباد کی جو ٹیریٹریز ہیں ان کے جو ایریاز ہیں ان کو مرج کیا گیا ہے، جس میں بحریہ فیز 7 and 8 اور DHA 6, 5, 7 جو ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیے گئے ہیں کہ یہ پنڈی میں آتے ہیں اور یہ اسلام آباد میں آتے ہیں. سر میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اتنا ڈیٹیل آنسر اس کو اگر آپ انٹیریئر کمیٹی میں ریفر کر دیں تو وہاں پہ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. نہیں، یہ تو آپ نے احکامات جاری کر دیے ہیں، میں تو سوال کا جواب تو آنے دیں. جناب طلال چودھری صاحب. سر گزارش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، بہت سارا ایریا جو ہے وہ اس میں کئی ایسے ٹاؤنز اور دوسرے جو ہیں وہ دونوں جگہ موجود ہیں. تو اگر سر یہ اسپیسیفک کسی کا چاہتے ہیں تو ہم اس کا، جس طرح انہوں نے پہلے ایک موضع کا ایک آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس کی میں نے ڈیٹیل رکھی ہے سامنے، اس کا بھی کہیں تو میں سر ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں سامنے سر. مطلب ابھی آپ کے پاس سر یہ ایگزیکٹ ابھی نہیں. اچھا، اسپیسیفک نہیں پوچھا. جی اسپیسیفک نہیں سر. موونگ ٹو دا نیکسٹ کوسچن، خواجہ اظہار حسن صاحب. وہاں سے آنا ہے. میں ان کو نہیں دیکھ رہا. سیر کامران صاحب، آپ کا سوال ہے. جی شکریہ چیئرمین صاحب. یہ میں نے تو ایک نیوز آئٹم میں پڑھا تھا کہ یہ آپ کو نمبر بولنا ہوگا پہلے. آپ تو ماشاءاللہ آدھے سوال آپ کے ہیں، پھر بھی بار بار آپ کو مجھے سوری، کوشچن نمبر 1 to 7. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جی میں نے ایک نیوز آئٹم میں دیکھا تھا کہ اٹ از انڈر کنسیڈریشن ٹو اسٹیبلش پاسپورٹ اینڈ بارڈر کنٹرول اتھارٹی کنسیڈرنگ جو ایشوز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، ہیومن اسمگلنگ کے، ہیومن ٹریفکنگ کے اور انلیگل بارڈر کراسنگ کے، اسمگلنگ کے. تو اب جو ہے یہ جواب یہ آیا ہے کہ ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کنسیڈرنگ آل دیز چیلنجز، کنسیڈرنگ کہ 7,500 کلومیٹر کا بارڈر ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. سوال پوچھیں آپ. جی اور 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. سوال جی تو منسٹری آف انٹیریئر کیا کنسیڈر کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو بارڈر سیکیورٹی ہے، اسپیشلی جو انلیگل امیگرینٹ. جی طلال چودھری صاحب. سر سوال مکمل کر لینے دیں سر. آپ دیکھیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا. آپ پہلے وہ کلومیٹرز بتا رہی تھی اتنا بارڈر، تو بجائے اس کے آپ جو اسپیسیفک پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے یہ کہ آپ کلومیٹرز تو سب کو پتا ہے نا جی کتنے کتنے ہیں وہ. ٹھیک ہے، آپ اسپیسیفک سوال پہ آ جائیں. جی اٹس اے سینسٹیو ایشو. کل نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ. اچھا، کلومیٹر اگر کم ہو گیا ایک یا زیادہ تو سینسٹیو نہیں ہوتا. پہلے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا سوال کیا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کنسیڈرنگ دا نیشنل سیکیورٹی ایشوز جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار ہیومن ٹریفکنگ کے، اسمگلنگ کے ایشوز آ رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے منسٹری آف انٹیریئر کیا اقدامات کس طریقے سے انلیگل انٹرنٹس کو روکا جائے، کس طریقے سے بارڈر سیکیورٹی کو انہینس کیا جائے. شکریہ. ٹھیک ہے جی طلال چودھری صاحب، اب وہ طریقے سارے بتائیں آپ. سر MNA صاحبہ دراصل چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسی اتھارٹی ہو جو کہ بارڈر سیکیورٹی کو بھی، پاسپورٹ کو بھی، امیگریشن کو بھی اکٹھے دیکھے. سر ہمارے سر علیحدہ سے امیگریشن جو ہے سر اس کو FIA بھی دیکھتی ہے، کئی جگہ FC بھی دیکھتی ہے، کئی جگہ رینجرز اور دوسرے بھی ڈپیوٹیڈ ہیں جو کہ امیگریشن معاملات کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سر جو پاسپورٹ ہے وہ پاسپورٹ ہم ادھر بھی جاری کرتے ہیں اور اس میں فورن افیئرز بھی، جیسے کوئی بہت ساری ایمبیسیز میں ہیں وہ بھی اس پہ جاری. سر ابھی تک اس کی کوئی کٹھی اتھارٹی بنانے کا کوئی پلان یا کوئی چیز سامنے نہیں ہے جو کہ MNA صاحبہ نے پوچھا. ابھی تک ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. دونوں علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں. سر شاہدہ رحمانی صاحبہ ٹو آسک ون اسپیسیفک کوسچن پلیز. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ جی تمام ایجنسیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ میں، اس کے باوجود کس طرح سے جعلی پاسپورٹ میں لوگ سفر کر لیتے ہیں اور کس طرح ان ایجنسیز کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور کتنے لوگوں نے جعلی پاسپورٹس بنائے اور اس پہ سفر کیے. جی طلال چودھری سر ایک تو پاسپورٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ بڑے انٹرنیشنل اس پہ سیکیورٹی فیچرز ہیں سر، اور جعلی بنانا اب ممکن ہی نہیں ہے. سر جو لوگ جعلی پاسپورٹ پہ کوئی ٹریول نہیں کر سکتا سر، یہ میں بڑا پوری وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں.
اور کیونکہ سر اب وہ پرانے والا وہ پکچر چینج کرنے والا یا باقی چیزیں وہ ممکن ہی نہیں ہے سر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور اب تو پرائم منسٹر کی اور منسٹر صاحب کی اس پہ بڑی کیونکہ کچھ انسیڈنٹس بھی ایسے ہوئے ہیں کہ یہاں سے لوگ بیکرنگ کے لیے بھی باہر گئے ہیں, یہاں سے لوگ ہیومن سمگلنگ کے لیے بھی کئی دفعہ یہاں سے بہت زیادہ سختی ہے سر. اس کے لیے ہم نے ابھی بھی ریسنٹلی بھی ایکشن کیا ہے سر, اس میں ہیومن سمگلرز کو بھی پکڑا ہے, اس میں جو ہمارے FIA کے لوگ تھے ان کو نہ صرف ٹرمینیٹ کیا گیا ہے سر, اور یہ حکومت کا یہ پورا فوکس ہے ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے جو لوگ بھی FIA یا امیگریشن یا پاسپورٹ ادھر کوئی ہے, لیکن زیادہ تر کوئی ایسا پاسپورٹ سیکشن کا بندہ نہیں ملا کیونکہ پاسپورٹ اب جعلی بننا ممکن نہیں ہے سر. تھینک یو. اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ کوشچن پہ جائیں, شہریار مہر صاحب اور بجرانی صاحب آپ دونوں ابھی تشریف لائیں. آپ کا وہ ایک کالنگ اٹینشن تھا جو سول ایویشن سے متعلق, تو ابھی چونکہ سول ایویشن ضم ہو گئی ہے ڈیفنس منسٹری میں, آج سملر کائنڈ کے کوشچن آئے تھے تو میں نے ریکویسٹ کی ہے بلکہ رولنگ دی ہے کہ یہ جو آپ کا محترمہ زیب جعفر صاحبہ کو میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو کالنگ اٹینشن ہے وہ دوبارہ منسٹری آف ڈیفنس ٹیک اپ کر لے. جو ڈومیسٹک ایئر لائنز جو ہے وہ اپنی ڈائیورٹ کر رہی ہیں فلائٹ انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹک کم چلا رہی ہیں وہ, اور اسی وجہ سے کرائے بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں نے کہہ دیا آپ کے آنے سے پہلے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فالو کر لیجئے گا. عامر جیوا صاحب نیکسٹ کوشچن موجود نہیں ہے. یہ 4 سوال تو ہو گئے تو کھڑے نہیں ہیں. جی جناب چیئرمین صاحب. عامر جیوا صاحب آپ کب آئے؟ میں اس سے پہلے آ گیا ہوں چیئرمین صاحب. نہیں, آپ کے تو 4 سوال تو پہلے چلے گئے. اچھا چیئرمین صاحب, یہ کوشچن نمبر ہے 1 to 8. جی, آنسر ٹیکن از ریڈ. چلیں, تو اس میں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا جواب دیا ہے. یہ جو بیگنگ گداگری کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے پورے ملک میں مسئلہ ہے, اور اس میں جو بھی اقدامات انہوں نے ڈیٹا دیا ہے کہ 607 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ایک پورا مافیا ہے جو ان گداگری کی. نہیں, آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی معلومات ہے نا کہ یہ مافیا ہے. سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب ایکسپلین کر لینے دینا مجھے, مہربانی کریں آپ. جی, آپ مجھے ایکسپلین کرنے دینا. اسپیسیفک کوشچن پوچھ لینا. دیکھیں, اسپیسیفک کوشچن پوچھ رہا ہوں چیئرمین صاحب. جی پوچھیں. کیا یہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے آنسر میں دیے ہیں ان کے خلاف آج تک کیا کاروائی ہوئی ہے؟ نہ تو بیگنگ ختم ہوئی ہے نہ بلکہ ڈے بائی ڈے یہ بڑھ رہی ہے. جی طلال چودھری صاحب, بیگرز بڑھ رہے ہیں کہ آپ کوئی کاروائی نہیں کر رہے, تو جیوا صاحب کو یہ سننا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایک اسلام آباد پریونٹیشن آف بیگنگ ایکٹ 2020 ہے سر. اس میں جو رپورٹ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ بیلیبل سر اوفینس ہے. ایکچولی جب جیسے یہ جاتے ہیں تو ان کی بیل ہو جاتی ہے. اس میں سے سر ہم بہت سارے جو 607 کیس رجسٹر ہوئے ہیں, 2202 یعنی 2202 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں سر. لیکن سر اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے لیے عیدی ہومز بھیجتے ہیں. جو بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں انہیں ہم جو ہمارا چائلڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر H9 میں ہے اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے سر, ادھر ہم انہیں بچوں کو بھیجتے ہیں. صاحب جو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب تک ایفیکینسی نہیں رہی نا, اس میں ایفیکینسی نہیں ہے, تو کیا ایسے اقدامات ہوں؟ یہ تو روایتی طریقے ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں کہ بچوں کو عیدی سینٹر بھیج دیا, یہاں بھیج دیا, لیکن اس میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. کیا نئی جدت یا کوئی ایسی چیز یا کوئی نیا پلان اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی ایسی بات تو وہ سر اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے نا سر وہ سر اویئرنیس کا ہے سر. اویئرنیس سر یہ سارے کے سارے ایک وہ مافیا کی طرح کے یہ سر پروفیشنل لوگ ہیں. اس میں سے سر مستحق تو نہ ہونے کے برابر ہے سر. ایک تو ہم اس پہ پوری جو کمپین FM ریڈیو پہ سوشل میڈیا پہ سر جو لوگ بہت زیادہ جب دیتے ہیں سر وہ اسی لیے سگنلز پہ یہ پورے مافیا کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال سر اس کے قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جو یہ جن کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے سگنلز پہ, ان کو ایک ہی کوئی گروپ ہوتا ہے وہ آرگنائز کرتا ہے. میرے خیال میں جو آپ قانون بنائیں تو اس گروپ کے خلاف سزا ذرا سخت کریں
تو پھر میرے خیال میں شاید ذرا بہتر ہو. سر یہ آپ کی سر تجویز بالکل ہم نے ریکمنڈیشنز میں ڈالی ہے سر, اور یہ بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ یہ جو قانون ہمارے پاس 2020 کا ہے یہ بیلیبل ہے سر. یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں سر, یہ جاتے ہیں وہ جاتے ہی ان کی بیل ہو جاتی. اس سے سر ہم اس کی مزید کمیٹی کو اور آپ کو نئی قانون سازی سر کریں گے, اگر وہ پاس ہوئی تو ضرور سر اس کو. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن مس نصرت صادق صاحبہ. ناٹ پریزنٹ. شازیہ بھی نہیں ہے. عالیہ کامران صاحبہ. جی کوشچن نمبر 131. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. جی سر میرے جو سوال میں نے کیا اس کے اس کے پارٹ زیادہ ہیں, تو سر اس لیے میرے سپلیمنٹری کوشچنز بھی ذرا زیادہ ہی ہوں گے. سر آپ پرمیشن دے دیجئے. سر میں نے اس میں ان سے سوال کیا تھا اس کے بے پارٹ میں کہ کیا مذکورہ افراد یعنی جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر کام کرتے ہیں اپنے عہدوں کے لیے اہل ہیں اور مطلوبہ اہلیت اور معیار پہ پورے اترتے ہیں بشمول ہر فرد کے جو موجودہ عہدے پہ کب تعینات ہوئے. سر میں نے اسپیسیفک لوگوں کے نام پوچھے یا انہیں چاہیے تھا کہ مجھے وہ لسٹ فراہم کی جاتی. سر مجھے سب جتنے بھی ان کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ ان کی لسٹ دے دی گئی, تو سر وہ مجھے مخصوص لوگوں کا اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سلام. عالیہ کامران صاحبہ ذرا اسپیسیفک ہو جائے تو پھر نماز تو آپ کو زیادہ ہوگا. صحیح سر صحیح. سر مجھے جو جواب دیا گیا اس میں یہ کہا کہ زیادہ تر اہلکار ان عہدوں پہ فرائض سر انجام دے. سر یہ زیادہ تر جو لفظ یوز کیا گیا ہے تو مجھے بھی ان زیادہ تر لوگوں کے نام چاہیے جن کو جو ہے یہ ایگزمپشن دی گئی ہے سر, کہ وہ کون لوگ تھے آخر. سر دوسرا یہ کہ گاڑیاں کہاں سٹور ہوتی, کیونکہ یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ گاڑیاں ان کے ذاتی استعمال میں سر یہ یوز کرتے ہیں, اور پھر یہ اپنی کارکردگی کی سر ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو کیا ایک عام بندہ بھی یہ اس طرح سے ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے ان کے ذاتی استعمال میں سر یہ جو گاڑیاں یوز کرتے ہیں؟ اور سر چودھری صاحب سر ایک پلیز سر یہ کہ جی مائک کھول دیں گا, آپ اسپیسیفک ہو جائے نا تو پھر بہتر ہو جائے گا. سر یہ جو آڈٹ کا میں نے پوچھا ہے ملازمین کے متعلق, سر وہ آڈٹ آخری کب کروایا گیا تھا؟ ٹھیک. سرال چودھری صاحب یہ 3-4 چیزیں آ گئی ہیں. سر ایک تو سر گزارش یہ ہے کہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے سر, کیوں ہیومن ٹرانزیکشنز اس میں سر نہیں ہو سکتی سر. تو اس میں سر اس طرح کا شائبہ بڑا کم ہے کہ کوئی اگر کہیں کوئی اہلکار کہیں تعینات ہے تو وہ کوئی اپنی مرضی سے یا کوئی غلط چیز جو ہے اس میں کر سکے. اور اس میں سر جتنی ڈیٹیل دی گئی ہے, اگر کوئی اسپیسیفک یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بندہ اس پہ پورا نہیں اترتا یا کوئی شکایت ہے, ہمارا سر میکانزم ہے ان کی جو لوگ بھی اپنے سروس کرائٹیریا پہ نہیں اترتے ان کی سر ساتھ ایکشنز اور وہ دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. باقی سر گاڑیوں کے حوالے سے بالکل سر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مس یوز ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا جو ریکارڈ ہے سر یہ آٹومیٹڈ ہے, اور اس میں ہم آٹومیٹڈ ریکارڈ کی وجہ سے یہ مس یوز نہیں ہو سکتا سر.
سید آغا رفیع اللہ صاحب ٹو نیکسٹ کوشچن پہ آئیے. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر 132. آسک سپلیمنٹری. جناب اسپیکر اس میں جواب میں انہوں نے جو مجھے ڈیٹیل دی ہے، میں نے کافی چیزوں میں جو خاص بات یہ ہے کہ وہ آفیسرز، سیکٹریز یا وہ لوگ جو اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹس جعلی لگاتے ہیں یا وائٹ لگاتے ہیں، اس کے اگینسٹ کتنے ایکشن لیے اور کتنے لوگوں کی آج تک گاڑی سیز کی، رجسٹریشن کینسل کی گئی؟ بس جی جلال چودھری صاحب. سر یہ اسپیسیفک انفارمیشن سر اس وقت ایگزیکٹلی میرے پاس نہیں ہے سر. اور فریش کوشچن سر فریش میں اس میں اپنا ڈیٹیل دے دوں گا سر. لیو اپلیکیشنز: مسٹر ذوالفقار بچانی، مسٹر مہیش کمار ملانی، مسٹر محمد اعجاز الحق، مسٹر عقیل ملک، مسٹر عثمان احمد میلا، خواجہ اظہار الحسن، مس زینب محمود بلوچ، مس مہتاب اکبر راشدی، مسٹر نثار اقبال بوسل، پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی صاحب، معین امیر پیرزادہ صاحب، شازیہ مری صاحبہ، حماد رضا مانیکا صاحب، صاحبزادہ محمد احمد رضا صاحب، مسٹر محمد اظہار خان لغاری صاحب، مس صبا صادق and Mr. Mubarak Zaib. They all ask for the leave. Is leave granted? Granted. The House is adjourned to meet again Thursday on 20th March 2025 at 11:30 p.m.